ایران کے ساتھ کھڑے ہوا جائے، اپنے مسلم ممالک کے ساتھ، مسلم برادرز کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ہم اور مہنگائی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان کے دانت کھٹے کر دیں۔ پاک فوج زندہ باد۔ آرمی سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ہمارا سر بلند اونچا ہوا ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، اور مہنگائی تو ضرور ہوئی ہے لیکن ہم نے انڈیا کو جو ٹھوکا ہے یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ السلام۔ ہمیں اسرائیل کو جواب دینا چاہیے، ایران کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سب ایک پیج پہ ہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ آگے پیٹرول بھی آپ نے مہنگا کر دیا ہے، تو خدا را ہم تاجروں کے اوپر اور پورے پاکستان پہ رحم کریں۔ اسپائی نیوز کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسپائی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں حفیظ سینٹر میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، اور جو آج کل جو ہے موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور سولرس پہ جو ٹیکس لگائے جا چکے ہیں اور مزدور طبقے کو جو پیسا جا رہا ہے مہنگائی میں، آج ہم بات کریں گے حفیظ سینٹر میں یہاں کے جو ممبران ہیں، گورننگ باڈی ہے، ان سے بات کریں گے۔ چلے آئیں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے کاروبار یا ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ جو بڑھ چکی ہے یا اس کی وجہ سے مارکیٹیں ویران ہے۔ چلے چلتے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں حفیظ سینٹر کے عہدیداران۔ آج میرا ان سے سوال ہے کہ جو مہنگائی کا جو ٹیکس لگ چکے ہیں چیزوں پہ، اور مہنگائی کا اتنا بڑا جو طوفان آ چکا ہے لوگوں کے اوپر، جو اتنا بوجھ بڑھ چکا ہے مہنگائی کا، اس حوالے سے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ کیا ان کے کاروبار پہ بھی اثر پڑا ہے؟ کیا مارکیٹیں ویران ہوئی ہیں اور جو تجارت ہے وہ رک چکی ہے یا پھر ابھی جاری ہے؟ اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ٹیکس جو ہے ان کے کاروبار پر کچھ اثر پڑے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ان سے میں اور بھی سوال پوچھوں گی۔ فی الحال میرا یہی سوال ہے کہ جو ٹیکس لگے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں حاجی افتخار احمد، حفیظ سینٹر خدمت گروپ کے ہم عہدیداران ہیں، اور ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ جو دکانوں کے اوپر گاہک آتا تھا اب کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا۔ اتنے لوگ پریشان ہیں کہ اس کے اوپر خدا کو غور کیا جائے۔ ہمارے جو بزنس مین ہیں سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی ہم مانتے ہیں گورنمنٹ اچھی ہے، گورنمنٹ کا بھی ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ٹیکس لگائیں جو ہم دے سکیں، زیادہ ٹیکس لگا کے ہمیں پریشان نہ کریں۔ اور ہم اس سے آرمی سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ہمارا سر بلند اونچا ہوا ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، اور مہنگائی تو ضرور ہوئی ہے لیکن ہم نے انڈیا کو جو ٹھوکا ہے یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ السلام علیکم جی، محمد فاروق بٹ حفیظ سینٹر یونین کا عہدیدار ہوں، اور پاک فوج زندہ باد جی۔ اور لیکن جو مہنگائی کا طوفان اس وقت ہمارے ملک میں آیا ہے، لازمی بات ہے جن ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں ان ملکوں میں مہنگائی کے طوفان تو آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ان چیزوں کو اوور کم کر سکتی ہے اپنی اسٹریٹجی سے۔ گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں کوئی اچھے پالیسی میکر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا کوئی ہمیں ایک اچھا سلسلہ نہیں دے پا رہی، لیکن اس وقت شدید مہنگائی ہے، کاروباروں میں شدید مندی ہے، مارکیٹوں میں کاروبار کا رجحان کم، اور فوج کے متعلق اور اسرائیل اور فلسطین کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم تمام مہنگائیوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا پاک فوج سے مطالبہ ہے کہ اسرائیل کا ایک دفعہ منہ توڑ جواب دیا جائے، ایران کے ساتھ کھڑے ہوا جائے، اپنے مسلم ممالک کے ساتھ، مسلم برادرز کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ہم اور مہنگائی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان کے دانت کھٹے کر دیں۔ پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ بہت ناقابل برداشت ہو چکی ہے ہمارے لیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ مہنگائی لے کے آتا ہے۔ اتنے ٹیکس لگ کے کہ انسان اپنی جو زندگی ہے نا اس کو کیسے گزارے، ایک عام بندہ کیسے گزار سکتا ہے، چھوٹا سا کیسے گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں ٹیکس ہے۔ ہم اگر بجلی کا بل لے لیں، بجلی کے بل آپ دیکھیں کہ 200 یونٹ کے اوپر وہ پہلے 3000 پھر 5000 علیحدہ، 1 یونٹ جو بڑھتا ہے 201 تو 5000 بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بل جمع کرتا ہے، اس میں اتنے ٹیکس لگا کے عوام کو انہوں نے کر دیا کہ نام بحال کر دیا، لیکن پھر بھی ہم قوموں کو کہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اتنے سے کام کیے مریم نواز صاحبہ نے، ٹھیک ہے، آٹے پہ لے کے گندم پہ لے کے کم، تو بجلی کے بلوں میں بھی اور ٹیکسوں میں بھی عوام کا ساتھ دیں،
ٹھیک ہے. اور پاک فوج زندہ باد. اور ہمیں اسرائیل کو جواب دینا چاہیے, ایران کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سب ایک پیج پہ ہی ہیں. پاکستان زندہ باد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم شاہ, انفارمیشن سیکرٹری حفیظ سینٹر. میں گزارش کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس بجٹ میں لایا گیا ہے, اس پہ نظر ثانی کی جائے. اس مہنگائی کی وجہ سے ہماری مارکیٹیں سنسان ہیں. مہنگائی کا عالم دیکھیں کہ مارکیٹوں میں کسٹمر نہیں ہے اس وقت, اور پہلے سے ہی ہم تاجر لوگ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اوپر سے یہ جو دوسرا آپ نے پہاڑ ہمارے اوپر گرا دیا ہے مہنگائی کا, اس پہ کنٹرول کیا جائے. آگے پیٹرول بھی آپ نے مہنگا کر دیا ہے, تو خدا را ہم تاجروں کے اوپر اور پورے پاکستان پہ رحم کریں, اور ہماری سے یہی اپیل ہے, رحم کی اپیل آپ سے. تھینک یو. اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ حفیظ سینٹر کے جو تاجران اور ممبران ہیں ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ایران جو ہے حملے کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ساتھ دیا جائے اور ہم پہ رحم بھی کیا جائے. حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ٹیکس تو لگائے جا رہے ہیں لیکن غریب عوام کا نہیں سوچا جا رہا, جو مزدور طبقہ اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا رہا. مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہے ہیں, بل بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایک دم سے پیٹرول کی قیمت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو ناظرین, آپ کی رائے, اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیا کریں ہمارے کمنٹ باکس میں, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو اور کیا انفارمیشن ہم سے چاہیے, اور اس طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بھی بتایا کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں اسپائی نیوز ٹی وی.